صفحہ نمبر 89، آیت نمبر 119، سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، شیطان کہنے لگا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور لوگوں کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، ضرور ان کے دل میں دنیاوی ہوس کی امیدیں ڈالوں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ضرور ان کو حکم کرتا رہوں گا، فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو یہ لوگ بتوں کے نام پہ اپنے چوپایوں کے کان چیریں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو ضرور حکم کروں گا، فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی تخلیق میں شکل و صورت کے اعتبار سے تغیر کریں گے، وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ، جس کسی نے اللہ کے سوا شیطان کو اپنا دوست رکھا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، وہ بہت واضح خسارے میں پڑ گیا۔ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ، شیطان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور ان کے دل میں امیدیں ڈالتا ہے، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان کے وعدے سارے کے سارے دھوکے پہ مبنی ہیں۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگا، وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا، اور دوزخ سے کوئی نجات نہیں پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی شیطان کا ذکر فرماتے ہیں کہ شیطان نے کہا تھا کہ اللہ آپ کے قریبی بندے تو مجھ سے محفوظ رہیں گے، لیکن اوروں کو میں ضرور گمراہ کروں گا۔ یہ بتوں کی عبادت کریں گے، بتوں کے نام پہ چوپایوں کے کان چیریں گے، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں مشرکین کے ہاں عادت تھی۔ اور شیطان لوگوں سے وعدے کرتا رہتا ہے، مگر شیطان کے تمام وعدے دھوکہ پہ مبنی ہیں۔ شیطان کی پیروی کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ شیطان سے بچنا اللہ کے فضل سے ہو سکتا ہے۔ ہر لمحے انسان اس فکر میں رہے کہ کہیں شیطان کا شکار نہ ہو جاؤ۔ اس کے پاس بڑی عجیب تدبیریں ہیں۔ جب تک ایمان سمیت موت نہیں آئی، خطرات ہی خطرات ہیں، اور خطرات سے وہی محفوظ رہ سکتا ہے جو خطرے کو خطرہ سمجھے۔ ہر امر کے اعتبار سے شیطان محنت کرتا ہے، اس نے اپنی ذریت پھیلا رکھی ہے۔ شیاطین کی بڑی عجیب تقسیم اس نے اپنی اولاد کی ہے۔ حدیث میں کہ نماز سے روکنے والے شیاطین کی جماعت الگ ہے، زنا پہ ابھارنے کے لیے شیاطین کی جماعت الگ تشکیل دی جاتی ہے، جھوٹی قسمیں تاجروں کو کھلانے کے لیے الگ شیاطین کی جماعتیں تقسیم کی جاتی ہیں، جھوٹ پہ ابھارنے کے لیے الگ شیطان اپنے کارندے بھیجتا رہتا ہے۔
میاں بیوی میں فساد ڈالنے کے لیے الگ شیاطین کو مقرر کیا جاتا ہے، نماز میں وسوسہ ڈالنے کے لیے الگ شیاطین کی جماعتیں بھیجی جاتی ہیں۔ خطرات ہی خطرات ہیں۔ اللہ کی طرف متوجہ رہنا اور قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ کے احکامات اپنے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، یہ بس شیاطین سے حفاظت ہے۔ ہمارے حدیث کے استاذوں میں سے تھے، فرمانے لگے کہ ایک بزرگ نے شیطان کو خواب میں دیکھا۔ شیطان سے کہنے لگا آپ نے تو بہت ساروں کو گمراہ کیا، لیکن گمراہ تو وہی کرتا ہے جس کو سیدھے راستے کا علم ہو۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان اللہ کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے، ذرا آپ مجھے اللہ کے قرب کا آسان طریقہ اور مختصر راستہ بتا دیں۔ اس نے کہا میں آپ کو مختصر راستہ بتا دوں گا، اللہ کے قرب کا سب سے آسان اور مختصر راستے کا مجھے پتا ہے، لیکن ساتھ میرے ساتھ بھی ایک وعدہ کرو، آپ کی بات میں مان لیتا ہوں، آپ کا جو مطالبہ ہے میں پورا کرتا ہوں، لیکن میرا بھی ایک مطالبہ پورا کرنا، خواب ہی خواب میں۔ اس اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے وعدے کو میں پورا کروں گا، ٹھیک ہے، آپ میرا وعدہ پورا کریں۔ تو شیطان نے کہا کہ اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ یہ ہے، لا تقل انا ان قلت انا فتکن کا انا، ایسا نہ کہو کہ میں ہوں، اگر آپ نے کہا کہ میں ہوں ایسا ہو جاؤ گے جس طرح کہ میں ہوں۔ اللہ کے قرب کا ذریعہ کیا ہے؟ شیطان وہ بزرگ سے کہتا ہے اللہ کے قرب کا سب سے آسان راستہ، لا تقل انا ان قلت انا فتکن کا انا، ایسا نہ کہنا کہ میں ہوں، اگر کہہ دیا کہ میں ہوں ایسا ہو جاؤ گے جس طرح کہ میں ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ انا خیر منہ، میں تو آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، جس طرح میں ہو چکا ہوں ایسے ہو جاؤ گے۔ اور بعض ہمارے اکابر تو لفظاً بھی میں کا لفظ کبھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ عبدالحق رحمہ اللہ تعالی علیہ حقانیہ بہت بڑا دینی ادارہ ہے پشاور میں، پورے ملک کے لیے ایک عجیب امتیاز رکھتا ہے، ہر سال 1400-1500 علماء فارغ ہو رہے ہیں۔ عبدالحق رحمہ اللہ تعالی علیہ ان کے ایک شاگرد تھے بہت قریبی، وہ کہنے لگے کہ حضرت کبھی بھی زبان سے میں کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، اگرچہ زبان سے استعمال تو منع نہیں ہے جب دل میں نہ ہو بڑائی، لیکن وہ زبان سے بھی میں کا لفظ، پشتو میں اس کو ز کہتے ہیں، ز کا لفظ کبھی استعمال نہیں کرتے تھے، ہم کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ ہمارے بڑی استاذوں میں سے تھے، ان کے شاگرد فرمانے لگے، ایک دفعہ ضیاء الحق مرحوم ان کے پاس آئے، عبدالحق رحمہ اللہ تعالی علیہ بیمار تھے، جس کمرے میں وہ ان کی رہائش تھی، بیمار تھے، تو 2 جگہ ان کے وہ کمرے کی شہتیر کے لیے عارضی ٹھیک لگے ہوئے تھے کہ کہیں کمرے کی شہتیر گر نہ جائے، چھت کو کنٹرول کرنے کے لیے عارضی ٹھیک وہ لگے ہوئے تھے اس کے کمرے میں۔ تو ضیاء الحق گئے ان کی ملاقات کے لیے، تو ملاقات ہوئی تو
کہنے لگے کہ آپ کے لیے 1 مہینے میں گھر تیار ہو جائے گا. یہ کمرے کی چھت اگر بارش ہونے لگی ہے گر گئی تو بس آپ اجازت دیں 30 دن کے اندر آپ کے لیے ایک اعلیٰ قسم کا گھر میں بنوا کے دے دیتا ہوں، آپ اجازت دیں. تو عبدالحق رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد فرمانے لگے کہ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا ضیاء الحق اگر عبدالحق نے رہنا ہوتا پھر تو گھر مفید تھا، لیکن جب عبدالحق نے جانا ہے تو پھر گھر کی کیا ضرورت ہے؟ میری طرف سے اجازت نہیں ہے، میں نے ویسے بھی جانا ہے. کیسے لوگ گزرے. تو شیطان نے اس کو کہا کہ اللہ کے قرب کا آسان ذریعہ یہ ہے کہ ایسا نہ کہو کہ میں ہوں، اگر کہہ دیا کہ میں ہوں ایسے ہو جاؤ گے جس طرح کہ میں ہوں، لیکن اب میرا وعدہ بھی پورا کر. کہ ٹھیک ہے بتا. کہنے لگا نماز نہ پڑھنے کا میں نہیں کہتا، پڑھا کرو لیکن جماعت سے رہ کے، تھوڑی تاخیر سے پڑھا کر بس. تو کہتے اتنے میں وہ بزرگ نیند سے جاگا اور اس وقت اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے قسم ہے کہ جب تک حیات رہوں گا نماز جماعت نہیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھوں گا. مجھے یہ پتہ چلا کہ جیسے اس شیطان نے مجھے خواب میں اللہ کا سب سے قریب ترین راستہ بتا دیا تو وہاں اس نے اللہ سے زیادہ دور رہنے کا راستہ بھی مجھے بتا دیا ہے کہ بس نماز سستی کے ساتھ پڑھ، بس اللہ سے تعلق خود بخود ختم ہو جائے گا. اس لیے نماز جو ہے یہ بنیادی چیز ہے، یہ اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اور شیطان معلوم ہوا کہ شیطان نماز پہ زیادہ محنت کرتا ہے کہ جب کسی آدمی کے پاس وہ رأس الدین نہ ہو. نماز کی مثال دین میں ایسی ہے جس طرح کہ جسم میں سر، جب سر نہ ہو تو جسم کیسے زندہ رہ سکتا ہے. عبادات کا خیال ہو ہر لمحے، اپنے علاقے کے علماء، مساجد، مدارس ان کی رہنمائی میں ہو تو پھر شیطان سے حفاظت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں شیطان کہنے لگا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ میں لوگوں کو ضرور گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ میں ضرور ان کے دل میں امیدیں ڈالوں گا، وَلَأَمُرَنَّهُمْ میں ضرور ان کو حکم کروں گا، فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ تو یہ لوگ چوپایوں کے کان بتوں کے نام چیریں گے، وَلَأَمُرَنَّهُمْ میں ان کو حکم کروں گا، فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ یہ اللہ کی تخلیق میں اپنی شکل و صورت میں بگاڑ ڈالیں گے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ جس کسی نے شیطان کو اللہ کے سوا اپنا دوست سمجھا فقد خسر خسرانا مبینا وہ واضح نقصان میں پڑ گیا. یعدہم ویمنیہم شیطان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور ان کے دل میں امیدیں ڈالتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا مگر شیطان کے وعدے دھوکے پہ مبنی ہیں. اولئک مأواہم جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے. ولا یجدون عنہا محیصا اور پھر دوزخ سے نجات نہیں پائیں گے. اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، شیطان کے مکر فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما، اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ کرم فرما، فضل فرما، رحم فرما. اے اللہ موت تو آئے گی، ضرور آئے گی، جتنی زندگی ہماری رہتی ہے آپ کی رضا میں بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ اگر کافر غیر مسلموں کو دنیاوی مال و دولت پہ فخر ہے تو ہمیں قرآن حدیث پہ، مسجد مدرسے پہ، نماز تلاوت پہ 1000 دفعہ فخر ہے. اے اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما. اے اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما.
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك وكرم برحمتك.